السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فمن کلام له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صل من قطعک وانصف من ظلمک۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ مومنین کرام، ایک ناقابل انکار حقیقت جس کی تائید قرآنی آیات بھی کرتی ہیں اور محمد و آل محمد کی معتبر اور مستند احادیث بھی جس کی تائید کرتی ہیں، اور میں بار بار وہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں، اس پر باور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے باور اعتبار اور عقیدے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ انسان جہاں ایک روحانی مخلوق ہے، انسان چونکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، ہم الحمدللہ کوئی دہری نہیں ہیں، مادی نہیں ہیں کہ صرف انہی چیزوں کو مانتے ہوں اور انہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں جو ہمیں نظر آئیں، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہ آئیں ہم ان کا انکار کریں۔ نہیں، کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والا انسان، وہ انسان کو اس یہ چند کلو گوشت اور چند لیٹر خون اور چند خلیوں کا نام نہیں ہے انسان، بلکہ یہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس کا بدن، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، یہ سب کے سب در حقیقت اوزار ہیں انسان کی حقیقت کے، جو کہ روح ہے۔ انسان روح بھی رکھتا ہے، ایک روحانی زندگی ہے، اس کے تقاضے الگ ہیں، اور ظاہری جسم ہے، بدن ہے، اس کے تقاضے، اس کے فائدے اور نقصانات یہ الگ ہیں، لیکن انسان کے اوپر مادیت حاوی ہے، ہمیشہ مادیت کا انسان کے اوپر غلبہ رہتا ہے۔ ہم عقائد کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بھیجے جانے کی ضرورت کی بحث کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی عقل وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان کی عقل یہ سمجھتی ہے کہ ظلم ایک ناپسندیدہ اور قابل مذمت عمل ہے، انسان کی عقل سمجھتی ہے کہ عدل و انصاف اچھی چیز ہے،
انسان کی عقل سمجھتی ہے کہ جھوٹ بولنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور سچ بولنا پسندیدہ عمل ہے۔ انسان کی عقل سمجھتی ہے کہ وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، وعدہ خلافی اور عہد شکنی یہ بری باتیں ہیں، یہ سب انسان کی عقل سمجھتی ہے۔ لیکن قرآن اور سنت، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور انبیاء کو بھیجا ہے، یہ اس عقلی فیصلوں کی تائید کے لیے۔ ٹھیک ہے، عقل میں اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن چونکہ انسان پر مادیت کا غلبہ ہے، عقل ہے، عقل کے تقاضے بھی ہیں، حیوانی خواہشات بھی ہیں، ان کے تقاضے بھی ہیں، مادی تقاضے ہیں۔ اگر میدان میں صرف عقل ہو اور اس کی فوج اور اس کی خواہشات نفسانی مادے تقاضے ہوں میدان میں، تو عین ممکن ہے کہ خواہشات کا جو لشکر ہے وہ غلبہ حاصل کرے اور عقل کا جو لشکر ہے اس کو شکست دے دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عقل کی تائید کے لیے، عقل کی حمایت کے لیے، عقل کی فوج اور لشکر کی حمایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے تاکہ وہ عقل اور عقلی تقاضوں کی وہ تائید کریں۔ انسان پر مادیت کا غلبہ ہے، خاصان خدا کی عام بات نہیں کرتے، عام انسان پر مادیت کا غلبہ ہے۔ لہذا وہ اپنی زندگی میں جب کسی مادی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، مادی مقصد تک پیسہ بنانا چاہتا ہے، اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے، اور دنیا میں بہت سارے انسان کے ایک طولانی فہرست بن سکتی ہے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے، کامیاب مادی زندگی گزارنے کے بہت سارے جو ہے نا وہ مقاصد ہو سکتے ہیں، طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان تمام مقاصد میں چونکہ انسان پر مادیت یا محسوس وسائل انسان کو نظر آتے ہیں، ان کا غلبہ ہے، لہذا انسان ہمیشہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے مادی وسائل کا سہارا لیتا ہے۔ مادی وسائل پر اس کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے، غیبی طاقت وہ اس کے تحت شعور میں ہے، وہ غیبی طاقت کا قائل ہے، وہ خدا کا قائل ہے، روح کا بھی قائل ہے، اور خدا کی لامتناہی قدرت کا بھی وہ قائل ہے جو عین ذات خدا ہے۔ لیکن چونکہ اس پر مادیت کا غلبہ ہے، اس لیے وہ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے اس کی طرف جو روحانی طاقت ہے، خدا کی قدرت و طاقت ہے، اس کی طرف توجہ کم دیتا ہے، اور جو ظاہری وسائل ہیں، ظاہری پیسہ، ظاہری جسمانی طاقت، ظاہری قد و کاوش اور کوشش، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوشش کا دخل ہے آپ کو مقصد تک پہنچانے میں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو محنت کرتا ہے وہی اس کو محنت کا پھل ملتا ہے، لیکن وہ اس غیبی طاقت کی طرف اس کی توجہ کم ہے، جبکہ انسان کی اپنی طاقت وہ اس غیبی طاقت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں اللہ کے حکم سے، رسول اور ائمہ معصومین کے حکم سے، جہاں ہم کو اپنے اسی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مادی مقاصد کے حصول کے لیے جہاں ہمیں مادی وسائل کا سہارا لینے کا حکم دیا گیا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یاب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها۔ سنت الہی یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کوئی چیلا کاٹے، دعائیں پڑھتا رہے، اور بس اس کے نتیجے میں وہ اس کے پلاٹ میں ایک مکان کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہری اسباب چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اینٹیں چاہیے، اس کی خریداری کے لیے پیسے کو کمانے کی ضرورت ہے۔ مادی وسائل کی ضرورت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو غیبی طاقت ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، بشرطی کہ ہم اس غیبی طاقت سے استفادہ
کر سکیں، استفادہ کر سکیں۔ لہذا میں آپ چند ایک چیزیں نوٹ کر کے لایا ہوں، یہ ان پر غور کرتے ہیں، باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعتبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس باور اور اعتبار کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض نیک کام ہیں جو ہمیں اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور بعض غلط کام ہیں، برائیاں ہیں جو ہمیں اس مادی زندگی میں شکست سے دچار کر دینے کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج ایک چیز کو بیان کروں گا، اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، کئی دفعہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر چکا ہوں، یادآوری کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اور ہو سکتا ہے کچھ مومنین کے لیے، سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے یہ کوئی نئی بات ہو۔ حدیث معصوم ہے، مستند فرمان ہے، اس پر باور کر کے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ جو قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، قریبی رشتہ داروں میں سب سے قریب والدین اور اولاد ہیں، والدین اور اولاد، باپ دادا ہیں، بہن بھائی ہیں، جو انسان کے مرنے کے بعد کسی بھی مرحلے میں مرحوم کی جائیداد میں سے ارث کا حقدار بن سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے ارحام ہیں۔ اگرچہ ان میں درجہ بندی ہے، سب سے پہلا نمبر والدین اور اولاد کا ہے۔ بندہ جب مر جائے، والدین یا اولاد یا دونوں کی موجودگی میں بہن بھائیوں کی نوبت نہیں آتی، بھانجوں کی نوبت نہیں آتی، بھتیجوں کی، چچا، خالہ وغیرہ ان کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن یہ سارے ارحام ہیں، جو بھی بندے کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سے ارث کے حقدار ہیں، یہ سارے کے سارے ارحام ہیں۔ ان میں جو پہلا نمبر ہے وہ والدین کا ہے اور اولاد کا ہے۔ ان سے حسن سلوک کے نتیجے میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یعنی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہی زیادہ کمائے گا، جی وہ اس کی تجارت کا جو لیول ہے یا جو پیمانہ ہے وہ اس کے پیسوں کے مطابق ہوگا۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا، جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ کمائے گا۔ لیکن یہ کچھ غیبی اسباب و علل ہیں جو آپ کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود جی اور آپ کی محنتوں کے باوجود آپ اس مقصد میں ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ نادیدہ اور غیبی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو اس مادی زندگی میں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ ان کی طرف جو ہے نا اشارہ ضروری ہے اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہم اردو میں اس کا سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور قرآن کے اندر اور روایات کے اندر اس کا نام صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ صلہ رحم یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ میں دو تین روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ ایک روایت وہ ہے جس کو امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا سے نقل کرتے ہیں، اور دوسری روایت وہ ہے جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا سے نقل کرتے ہیں۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا، اوصی شاہد من امتی والغائب منہم ومن فی الاصلاب وارحام النساء الی یوم القیامہ۔ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی وصیت کرتا ہوں جو میرے سامنے مجمع میں موجود ہیں، والغائب ان کے لیے بھی میری وصیت ہے جو کہ مجمع میں میرے سامنے موجود نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی میری وصیت ہے کہ جو ابھی باپ کے صلب میں ہیں یا ماں کی رحم میں ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ آج وہ نطفہ باپ کے صلب میں موجود ہے یا ماں کی رحم میں موجود ہے، نہیں، قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک فرد کے لیے میری وصیت ہے کہ
یا ان یصل الرحم، کہ وہ صلہ رحم کریں۔ یہ میری وصیت سامنے موجود مجمع صحابہ کرام کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے یعنی میری امت کے ایک ایک فرد کے لیے میری یہ وصیت ہے کہ ان یصل الرحم، کہ وہ صلہ رحم کرے ان کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق ایک صلہ رحم کا نمونہ مکان بنا کے دینا ہے۔ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بڑی پرکشش آپ کی جو ہے نا ملازمت ہے، یا بہت بڑا کاروبار ہے، آپ کا بھائی وہ بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے یا بے روزگار ہے، یا اگر روزگار ہے بھی تو بنیادی 3 ٹائم کا کھانا بھی اس بیچارے کا پورا نہیں ہوتا، جو وہ کماتا ہے وہ اس کے کرایہ کے لیے بھی کافی نہیں ہے جی، یعنی اس کا ایک نمونہ، ایک مثال یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے اس کو مکان بنا کے دیں، کپڑے بنا کے دیں، اس کو گاڑی خرید کے دے دیں جی، اس کی بچی کی تعلیم کے سلسلے میں اس کی مدد کریں۔ صلہ رحم وہ آپ کی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس کے کئی جو ہے نا وہ نمونے ہو سکتے ہیں اور اس کے سطح ہو سکتے ہیں جی ہاں۔ فرماتے ہیں کہ یوم القیامہ وَإِن كَانَتْ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ، اگرچہ یہ آپ کا قریبی رشتہ دار، بیٹا، والد، بہن وغیرہ وغیرہ، وہ اس شہر میں نہیں رہتے، وہ آپ کے ہمسایہ نہیں ہیں، 1 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، اتنے دور بھی اگر ان کی رہائش ہو پھر بھی آپ صلہ رحم کریں۔ وہ کچھ بھی نہیں تو ایک خط لکھ کے خیریت دریافت کرنا بھی صلہ رحم کے ذیل میں آتا ہے جی، ایک چھوٹا سا پارسل بچوں کے لیے، کپڑوں کا ایک پارسل بھیج کے بھی آپ صلہ رحم کر سکتے ہیں۔ عرض کیا میں نے، وہ اپنی حیثیت و توفیق کے مطابق انسان صلہ وہ رحم کرتا ہے، اگرچہ 1 سال کی مسافت کو وہ رہتے ہوں۔ عجیب ہے آخر میں، ان ذالک من الدین، دین میں یا کچھ اصول ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت، یا فروع ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا فإن ذلک من الدین، صلہ رحم، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، استوار کرنا دین کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز روزہ آپ کی واجبات میں سے ہے، اسی طرح صلہ رحم بھی واجبات میں سے ہے۔ جس طرح اور بہت سارے کام حرام ہیں، اسی طرح قطع رحم بھی، صلہ رحم کو مقابلے میں قطع رحم آتا ہے، وہ من جملہ محرمات میں سے ہے۔ یہ دلچسپی رکھنے والے دینی طالب علموں کے لیے یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 151 پر یہ امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، برکتیں، صلہ رحم کی برکتیں، معاشرے کے اندر اس کے مثبت اثرات اور ثمرات، کیا مثبت آثار مترتب ہوتے ہیں صلہ رحم کے نتیجے میں؟ فرماتے ہیں جو صلہ رحم ہے تو حسن الخلق، یہ انسان کو با اخلاق بنا دیتا ہے، یہ عمل انسان کو حسن خلق سے جو ہے نا وہ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور تسمح الکف، اور انسان بخیل انسان کو سخی بنا دیتا ہے، یعنی اس چیز کو وہ اس کی طبیعت ثانیہ میں جو ہے نا وہ شامل کر دیتا ہے، اس کی مزاج کو تبدیل کر دیتا ہے یہ نیک عمل۔ وتطیب النفس، اور نفس کو، روح کو پاک اور پاکیزہ بنا دیتا ہے یہ صلہ رحم۔ اور وتزید فی الرزق، یہ جو جملہ ہے یا اس سے ملتے جلتے درجنوں بلکہ سینکڑوں قرآنی آیات یا روایات، یہ ایک عام مادی انسان جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا یا رکھتا بھی ہے تو برائے نام ہے اور کمزور ہے، اس کے لیے یہ قابل ہضم اور قابل فہم
نہیں ہیں۔ صلہ رحم کے نتیجے میں صلہ رحم کے طور پر کسی کو مکان بنا کے دیتے ہیں، گاڑی لے کے دیتے ہیں، اس کے بچوں کو کپڑے بنا کے دیتے ہیں، اس کا کرایہ دیتے ہیں، بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں۔ اچھا، بظاہر آپ کی جیب سے جا رہا ہے، لاکھوں میں جا سکتا ہے، ہزاروں میں جا سکتا ہے، سینکڑوں میں جا سکتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ تزید فی الرزق۔ اسی صلہ رحم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک قرآن کی آیت نہیں ہے، کئی قرآن کی آیت ہے، اور ایک حدیث نہیں، کئی اس مضمون کی احادیث ہیں کہ وہ صلہ رحم جو کرتا ہے وہ جہاں صدقہ کے نتیجے میں رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں صلہ رحم کے نتیجے میں رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ارحام میں سب سے جو قریبی ہیں وہ اولاد اور والدین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات لا یحجبن عن اللہ، تین دعائیں یا بد دعائیں ایسی ہیں کہ ان کو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا، یا یوں کہیں کہ ان کی اجابت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تین دعائیں ایسی ہیں، دعاء الوالد لولدہ اذا برہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں بشرطی کی بیٹا باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہو۔ بر والدین، بہت سرجنس کے انداز میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ما لکم لا تبرون والدیکم حیین او میتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ والدین اس اولاد کے حق میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو دعا کرے جو حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ اس باپ کی یا ماں کی دعا کو اللہ تعالیٰ مسترد نہیں فرماتا۔ اور اچھا جی، عجیب بات یہ ہے وَدَعْوَتُهُ عَلَيْهِ اِذَا أَقَّهُ، الٹ بھی ہے، یعنی والدین سے حسن سلوک کرنے والے کے حق میں اگر والد دعا کرے تو وہ دعا مسترد نہیں ہوتی، اور اگر خدا نہ خواستہ آق والدین ہو اور والد آق اولاد کے لیے بد دعا کرے، وہ بد دعا بھی جو ہے نا وہ یقیناً اس والد کی قبول ہوتی ہے۔ یہ خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یعنی اولاد نیک ہو، ان کے حق میں والد کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ نیک نہیں ہے، آق والدین ہیں، تو پھر آق والدین کے لیے والدین جو بد دعا کرتے ہیں وہ بھی خدا کی بارگاہ میں یقیناً جو ہے نا ہوتی ہے۔ یہاں اگرچہ والد کا لفظ ہے لیکن جو حکم ہے والد اور والدہ دونوں کے لیے ہے، بلکہ بعض روایات میں والدہ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہاں روایت میں البتہ لفظ والد کا ہے، ہاں جو ہے وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیا اذا اقہ۔ اور دوسرا وَدُعَاءُ الْمَظْلُومِ عَلَى ظَالِمِهِ، مظلوم ظالم جو ہے نا کے خلاف جو بد دعا کرتا ہے وہ بھی مسترد نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اور وَدُعَاءُهُ لِمَنْ انتصر لَهُ مِنْهُ، مظلوم ظالم کے لیے جو بد دعا کرتا ہے اس کو بھی خدا قبول فرماتا ہے، اور مظلوم اس سے ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے والے کی جو مظلوم دعا کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ظالم کے خلاف اس کی بد دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے والے کے حق میں مظلوم جو دعا کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے، مسترد نہیں کرتا۔ جی ہاں، اور تیسرے ہم لوگ ہیں آخری، رجل مؤمن دعا لأخ لہ مؤمن واساہ، جی ہاں فینا، یہ وہ برادر مومن جو اپنے دوسرے برادر مومن کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، ہاں اس کے
یعنی غمخواری کرتا ہے فینا ہم اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے. دونوں محب اہل بیت ہیں، دونوں کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت اور ولایت ہے. اس بنیاد پر جو اپنے برادر مومن کی مدد کرے، مجبور بے سہارا مومن کی، وہ اس بیچارے کی بھی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اس کے حق میں جو اس کی مدد کرے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ وَدُعَاءُهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُوَاسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَاسْتِرَارِ أَخِيهِ إِلَيْهِ. اللہ خدا نہ کرے کہ اگر ایک برادر مومن بے بس ہے، بے سہارا ہے، مجبور ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ قدرت کے باوجود اس کی مدد نہیں کرتے اور وہ آپ کے لیے بد دعا کرے، تو اس کی بد دعا کو بھی اللہ تعالیٰ مسترد نہیں فرماتا. یہ مظلوم ظالم کے خلاف بد دعا کرتا، اس کو بھی خدا قبول فرماتا ہے. مظلوم کی مددگار کے حق میں مظلوم جو دعا کرتا ہے وہ بھی خدا قبول فرماتا ہے، اور قدرت کے باوجود برادر مومن کی مدد نہ کرنے والے کے خلاف جو بد دعا کرتا ہے وہ بیچارہ بے سہارا آدمی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی مسترد نہیں کرتا. یعنی معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہم جہاں اپنے مادی وسائل کا سہارا لیتے ہیں اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے، وہاں ان قرآنی آیات روایات کی روشنی میں ان غیبی وسائل ہیں، غیبی وسائل، دعا بد دعا، یہ غیبی وسائل ہیں. لہذا جو مادی وسائل سے زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے جو کہ ہر شے پر وہ قادر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں روح اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم علی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فمن کلام لمولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. مومنین کرام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات کے مطابق
ہمارا جو دوسرا خطبہ ہے اس کو حالات حاضرہ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ان ہفتوں میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، بہت سارے خوشگوار بھی اور ناخوشگوار واقعات پیش آتے رہے ہیں جن کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا خوشگوار واقعہ کہنا چاہیے، وہ 18 ذی الحج کے بعد جس میں تمام محدثین کے اتفاق کے مطابق مقام غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے اور بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاه فہذا علی مولاہ۔ وثوق سے کہا جاتا ہے، اور میں نے ذمہ دار علماء کرام سے یہ جملہ سنا بھی ہے، آپ بھی الحمدللہ صاحب مطالعے ہیں، کہ رسول خدا کا فرمان ہے، اعلان ہے، ان اللہ، اس مضمون کی روایتیں بہت ہیں ہماری کتابوں میں بھی اور اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی۔ یہی متن جو سنانے لگا ہوں یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے۔ ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتاً۔ خدا نے میرے بھائی کو جو فضائل مناقب عطا فرمائے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انسان ان فضائل کا شمار نہیں کر سکتا۔ یہ بہت سارے شیعہ سنی کتب احادیث کی عبارتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ یعنی وہ بذات خود یعنی اللہ کی طرح لامحدود نہیں ہیں۔ حضرت علی اللہ کی طرح لامحدود نہیں ہیں۔ خدا کی نہ کوئی پیدائش ہے، نہ کوئی روحانی پیدائش ہے، نہ کوئی نورانی پیدائش ہے۔ وہ لم یزل ولا یزال، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ لامتناہی ہے، اس کے صفات بھی لامتناہی ہیں۔ لیکن مثلا امیر المومنین، وہ ان کی زندگی محدود ہے۔ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، ظاہری مادی پیدائش۔ اور رسول خدا کا فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جی وہ نوری خلقت جو ہے نا، وہ بھی اس کا ایک آغاز ہے، نور خلقت کا بھی آغاز ہے، اور ظاہری اور اس دنیا میں مادی خلقت کا بھی وہ آغاز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ اس کے وجود کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرح وہ محدود نہیں ہے، لیکن ان کے فضائل کا احصاء، ان کو شمار کرنا، گننا، اس کو کتابی شکل میں لانا یا اپنے دل و دماغ میں بھی ان کا تصور کرنا، یہ بشر کے بس سے باہر ہے۔ جی بہت ساری روایتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو بھی امیر المومنین کی فضیلت آپ سنتے ہیں نا کسی مستند عالم دین سے، اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کریں۔ مثال کے طور پر اگر رسول خدا نے فرمایا ہے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ امیر المومنین کی ایک فضیلت ہے۔ فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین۔ جی کل علم اس کو دوں گا جو وہ فرار نہیں کرے گا، یہ خدا سے محبت کرے گا اور خدا اور رسول سے محبت کرے گا، کرتا ہوگا، اور خدا اور رسول اس سے وہ محبت کرتے ہوں گے۔ یہ تمام کے تمام فضائل وہ امیر المومنین کے ہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یعنی سب سے بڑی فضیلت
یعنی بے شمار میرے اور آپ کے شمار کی طاقت شمار سے باہر جتنے بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب ہیں، ابن حجر ہیثمی کے اعتراف کے مطابق 300 قرآنی آیات صرف حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی اور اہل بیت کا فرد بھی شامل نہیں ہے۔ 300 آیات، جتنے بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں، ان سب میں سب سے بڑی فضیلت جو ان تمام فضائل کا نتیجہ ہے وہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا اس لیے کہ وہ فضائل میں سب سے زیادہ ہے، علم ان کا سب سے زیادہ ہے۔ اقضاکم علی، اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی، حاکم اور شریعت کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والا یہ علی ہے۔ وہ جتنے بھی آپ کے فضائل اور کمالات ہیں ظاہر ہیں، قانون یہ ہے، قانون یہ ہے، شیعہ بھی اس کو مانتا، سنی بھی مانتا ہے کہ نبی کا نمائندہ جانشین وہ ہو سکتا ہے جو نبی کے بعد سب سے افضل ہو۔ جی جو صلی اللہ علیہ محمد، وہ ایک واضح سی بات ہے، یہ کوئی دل آزاری والی بات نہیں ہے۔ جی اکثر اہل سنت جو رسول خدا کے بعد حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ان کو رسول خدا کے بعد سب سے افضل سمجھ کے ان کا خلیفہ مانتے ہیں۔ میں اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں اسی قانون کے تحت، میرے نزدیک سب سے افضل چونکہ حضرت علی ہیں، اس لیے رسول کا جانشین وہ ہوتا ہے جو سب سے، یعنی ان تمام بے شمار فضائل کا نتیجہ، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا حاکم، جس کا سرپرست میں ہوں، یا دوسرا الفاظ میں جس کے جان اور مال پر سب سے زیادہ مجھے اختیارات حاصل ہیں، وہی اختیارات میرے بعد علی تک منتقل ہوتے ہیں۔ جی یہ ایک حقیقت ہے، اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خوشگوار واقعہ ہے، وہ یہ آپ کی نیشنل لائبریری کے اندر یہ یوم غدیر کا منایا جانا، یعنی مسلمانوں کے نزدیک گویا سب سے یعنی پیچیدہ، اختلافی اور معرکۃ الآراء مسئلہ وہی غدیر کا ہے، اور یہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ غدیر کا مطلب یہ ہے توڑ مروڑ کے، یعنی نتیجہ ایسے نکالتے ہیں کہ جس سے مثلا خدا نخواستہ باقی صحابہ کرام کی توہین ہو۔ غدیر منانے کا مطلب باقی صحابہ کرام کی توہین ہے، یعنی اس کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کے باوجود انتہائی وسیع پیمانے پر شیعہ اور سنی کے صف اول کے علماء کرام کا نیشنل لائبریری میں آ کے اس موضوع پر اظہار خیال کرنا، یہ انتہائی خوشایند بات ہے۔ ہم اس کے منتظمین حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ ان مساعی جمیلہ کو، ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ جو ان دنوں میں پیش آیا ہے، اور اس سلسلے میں بھی ایک ہمیں جو آخری رپورٹ ملی ہے، وہ پارا چنار میں جہاں کئی دنوں سے کشیدگی تھی اور انتہائی افسوسناک یعنی حالات تھے، جہاں پر مومنین واقعاً گھرے ہوئے تھے۔ اب الحمدللہ کل امن معاہدہ ہو گیا ہے، اگرچہ ابھی 1 سال کے لیے ہے، اب پھر بھی ایک خوشایند بات ہے۔ یہ اگر چند دن مزید اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو آپ اس کے نتائج کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی یعنی یوں سمجھے کہ غزہ پاکستان میں یہ دوسرا غزہ ثابت ہوتا، جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہیں، جی نہ ادھر جا سکتا ہے، جہاں جہاں جن راستوں سے وہ اپنی ضروریات زندگی مومنین لا سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے جب ان کے لیے محدود ہوں گے تو کتنے دن وہ پہلے سے موجود وسائل پر گزارا وہ کر سکتے تھے۔ الحمدللہ وہ جرگہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور امن معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی خوشایند بات ہے، اور ہر
محب وطن نے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ ایک امن معاہدہ ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ناخوشگوار واقع پیش آیا اس کے محرکات کو سمجھنے اور ان کے سد و باب کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ اس قسم کے ناخوشگوار اور انتہائی افسوسناک واقعات جو ہے نا وہ پیش نہ آ سکیں۔ ان میں آپ سب کے سامنے ہے وہ جس مولوی کی شرانگیز اور اشتعال انگیز تقریر کے نتیجے میں یہ صرف پورا نہیں، وہاں سے پارچنار کے باہر بھی پورے علاقے کا دورہ کر کے لوگوں کو اکسایا ہے، بھڑکایا ہے شیعوں کے خلاف، اور یہ فتویٰ باقاعدہ مجمع کے سامنے سب سے اقرار لے رہا ہے، اور وہ سلطنت عثمانی کے کسی مفتی کا حوالہ بھی دے رہا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے شیعوں کے بارے میں، سب سے اقرار لے رہا ہے کہ اس پاکستان کا سب سے بدترین جو کافر ہے وہ شیعہ ہے، اور اس مفتی کا فتویٰ کہ ان کے خلاف لڑنا یہ جنگ ہے یا جہاد ہے، تو کہتے ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ ان کے خلاف وہ لڑنا صرف جہاد نہیں ہے بلکہ جہاد اکبر ہے، اور اگر ان کے ساتھ وہ لڑنے کے دوران اگر کوئی شہید ہوتا ہے وہ صرف شہید نہیں ہے بلکہ شہید اکبر ہے۔ پھر شہید کے مراتب، اس کے نعمتیں، اور آخرت میں اس کے عیاشیوں کا جو ہے نا وہ تذکرہ کرتا ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو کچھ اس کا ایک ایک لفظ وہ پیغام پاکستان کے ایک ایک شق سے متصادم ہے، اور آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ یہ علماء کرام کی کوششوں سے، جن کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ہماری پاک فوج کی کوششیں اور ان کی سوچ کار فرماتی پیغام پاکستان الحمدللہ 9ویں یا 10ویں کی اسلامیات میں شامل کیا گیا ہے پیغام پاکستان کو۔ آپ اس میں پڑھیں، اگر پیغام پاکستان پر عمل کیا جائے تو کسی شرپسند مولوی کو مسلمانوں کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت بھی نہیں ہوگی اگر اس پر عمل کیا جائے۔ میرے پاس میرے موبائل میں موجود ہے یعنی یہ جو پیغام پاکستان ہے، جن میں یعنی شیعہ اور سنی کے صف اول کے علماء کرام، سب سے پہلا جس کے دستخط ہیں وہ مولانا تقی عثمانی کی، کیا کہتے ہیں بھائی ان کو، صف میں بیٹھ جائیں بھائی، کیا اللہم صلی اللہ محمد۔ سب سے پہلے دستخط کرنے والے مولانا وہ تقی عثمانی ہے۔ ان دستخط کرنے والوں میں ہمارے ملتان کے ہمارے دوست وہ مولانا حنیف جلندری صاحب ہیں، مولانا دوسرے نمبر پر میرے خیال میں مولانا منیب الرحمن ہیں، ہمارے استادوں کے بھی استاد مولانا حافظ ریاض حسین نقوی ہیں، افضل حیدری ہیں، اور ایک طولانی فہرست ہے تمام مکاتب فکر کے صف اول کے علماء کے دستخطوں کے ساتھ پیغام پاکستان تیار ہوا ہے۔ پاک فوج کی کوششوں سے، پاک فوج کے ان افراد کے نام بھی مجھے یاد ہیں، ان کے ساتھ ہماری میٹنگیں بھی ہوئی ہیں جن کی کوششوں سے یہ پیغام پاکستان تیار ہوا ہے۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ اس پیغام پاکستان پر عمل درآمد کرایا جائے۔ اگر اس پر عمل درآمد کرایا جاتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ پورے پاکستان کا چپا چمپا وہ امن کا گہوارہ نہ بنے، اور کسی بھی ملک دشمن عنصر کو اس ملک میں بدامنی پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا اگر اس پر عمل کیا جائے۔ تو ایک تو ہم سے بہتر جانتے ہیں ادارے کہ کس کی اشتعال انگیزی کے تقریروں کی وجہ سے، بیانات کی وجہ سے حالات اتنے خطرناک ہوئے، اور پھر بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ بہرحال ہم اس جرگہ کی کوششوں کو سراہتے ہیں جن کی کوششوں کے نتیجے میں ایک امن معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے، اور ہمیں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ دنیا کی پتہ نہیں 7ویں یا 8ویں طاقتور فوج جی اپنی قلت کے باوجود ہماری فوج ہے، ہماری فوج ہے
ساتھ وہ جاپان اور جرمن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ہمارا جو ازلی اور پیدائشی دشمن ہے، وہ اگر ان کی فوج 42,000 ہے، ہم 42 لاکھ ہے، تو ہماری فوج وہ 19 لاکھ ہے۔ وہ ان کی اگر عرب ہماری وہ کروڑوں میں ہے، تو ان کے 1 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے۔ یعنی تعداد کے لحاظ سے قابل مقایسہ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ہماری پاک بہادر فوج نے کیا کردار ادا کیا ہے اپنے اس ازلی دشمن کے مقابلے میں۔ اور لوگ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لوگ کہتے تھے اس علاقے میں اگر ہاتھ ڈالا، وہ پتہ نہیں وہ بھیڑ ہے کیا ہے، بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے، یہ ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ لیکن پاک فوج نے مصمم ارادہ کیا اور ان علاقوں کو دہشت گردوں سے وہ پاک کیا، مختلف اپنے ضربوں کے ذریعے۔ ان کے نام آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ اگر سنجیدہ ہوں اور توجہ دیں تو ان کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ ملک میں بد امنی پھیلا سکے۔ اور میرا بعید نہیں ہے، بلکہ مجھے امید ہے، مجھے بلکہ یقین ہے، یہ جو جرگہ ہوا ہے اس میں بھی کردار ہوگا، یقیناً پاک فوج کا کردار ہوگا۔ لیکن کاش کہ بر وقت یہ قدم اٹھایا جاتا اور اتنا جو نقصان ہوا وہ نہ ہوتا اگر بر وقت اقدام کیا جاتا۔ ہم بجا توقع رکھتے ہیں کہ جن عناصر کی کیا کہتے ہیں، جن عناصر کی اشتعال انگیز تقریروں سے یہ ناخوشگوار واقعات پیش آئے، ان کا تعلق کسی بھی مکتب سے ہو پورے پاکستان میں، ان پر نظر رکھی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اور آخری نقطہ وہ میں سلام عرض کروں گا پارہ چنار کے مومنین کی خدمت میں، ان کی جرأت اور ان کی بہادری، وہ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اور وہاں سے مختلف ذرائع سے جو پیغام وہاں سے آتا تھا ان میں ذرا بھر خوف و ہراس یا ضعف جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اور مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ جس طرح ان کی ماؤں نے اپنے دودھ میں علی اور اولاد علی کی محبت کو گھول کے پلایا ہے، اسی طرح جرأت اور شجاعت اور بہادری کو بھی گویا انہوں نے اپنے دودھ میں گھول کے اپنے بچوں کو پلایا ہے۔ اور یہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی اس سے بھی سنگین خطرناک حالات میں تمام خواتین، ایک ایک خاتون، ایک ایک مرد، بوڑھا، بچہ، جوان، سب نے مالک اشتر کا کردار ادا کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے داخلی اور بیرونی دشمنوں کو اپنے قدرت و کامرت سے نیست اور نابود فرمائے، اور قائم آل محمد کے شامل توجہات خاص ہمیشہ ہم سب کے شامل حال رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد